بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 114 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 79 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے صبر و جزا کے بارے میں گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد بھی بیان کیے گئے۔ اس درس میں ایک تو تتمہ ہے بحث سابق کا، جزا و فضا کے بارے میں سالکین راہ الہی کے درجات بیان کیے جائیں گے، صبر کی مدح کی روایات بھی ذکر کی جائیں گی۔ فصل سیوم میں صبر کے ان بعض مراتب کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جو اہل سلوک اور کامل ترین اولیاء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایک متن کو بھی ذکر کیا ہے کہ بعض حب الہی رکھنے والے جوانوں نے شبلی سے صبر کے بارے میں سوال کیا اور کہا ایو صبر اشد، کون سا صبر زیادہ شدید اور سخت ہے؟ فرمایا الصبر للہ، کیا صبر للہ؟ کہا نہیں۔ الصبر باللہ؟ فرمایا نہیں۔ الصبر علی اللہ؟ فرمایا نہیں۔ الصبر فی اللہ؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا الصبر مع اللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ صبر کرنا؟ فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر کون سا صبر زیادہ سخت ہے؟ فرمایا الصبر عن اللہ۔ تو شبلی غش کھا کے گر گئے۔ تو اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں ان مراتب کی جو کامل اولیاء کو حاصل ہوتے ہیں، اور ان کا معنی بھی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ الصبر للہ کا معنی ہے کہ یہ سالکین کا ایک مقام ہے کہ جب وہ اپنی نفسانی خواہشات سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف ہجرت کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ انجام دیتے ہیں وہ ذات الہی کے لیے ہوتا ہے، اپنی خواہشات کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا جب تک انسان اپنے نفس کی قید میں ہوتا ہے تو وہ مہاجر اللہ شمار نہیں ہوتا، گویا وہ سفر پہ ابھی نہیں گیا، اپنے شہر میں سرگردان ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے، خود پسندی سے نکلتا ہے، تو مسافر اللہ شمار ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا ہے الصبر باللہ۔ اس کے دو مقام ہیں، ایک سالک کے لیے ثابت ہے اور دوسرا محو کے بعد اہل صحو کے لیے ثابت ہے۔ تو یہاں پر پہلا مقام مراد ہے کہ یعنی سالک گھر سے نکلنے کے بعد اور ہجرت کرنے کے بعد اپنی تمام حرکات و سکنات کو بے حول و قوہ الہی قرار دے اور اپنے آپ کو اس میں دخیل قرار نہ دے، یعنی ذات باری تعالی کی توفیق کی وجہ سے وہ اس راہ پہ گامزن ہوا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا مقام تھا اس کو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب انسان مقامات سلوک کو طے کرتا ہے، فناء کلی کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، محو مطلق اس کو حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ عنایت و توفیق الہی سے عاجزین کی مدد کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اس مقام پر اس کا وجود اور اس کے شؤون وجودی حقانیت پر فائز ہوتے ہیں، اس کی تمام حرکات و سکنات باللہ شمار ہوتی ہیں، بالوجود الحقانی شمار ہوتی ہیں۔ اس مقام پر عین اللہ، اذن اللہ و ید اللہ کہلاتا ہے، جیسا کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے علی عین اللہ اذن اللہ و ید اللہ۔ تو یہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، انا عین اللہ، انا ید اللہ، انا جنب اللہ، انا باب اللہ۔ یعنی جب انسان خود راہ الہی پہ چلتا ہے اور اس کو طے کر لیتا ہے تو دوسرے مخلوقات کو بھی اس راہ پہ لانے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ الصبر علی اللہ کا معنی فرمایا کہ جب اس مقام پر متمکن ہو جاتا ہے جو سابقہ مقام تھا تو وہ مطلق تصرفات سے بری اور عاری شمار ہو جاتا ہے، تمام واردات کو اللہ تعالی کی طرف سے سمجھتا ہے، تو تمام مصائب اور بلیات کو وہ تجلی اسماء و صفات الہی سمجھتا ہے۔ جیسا کہ اہل حجاب مصیبتوں پر صبر تو کرتے ہیں، تو گویا وہ صبر کرتے ہیں ذات باری تعالی اور اس کے شؤون اسمائیہ اور ذاتیہ پر۔
اسی طرح صبر کے دیگر اقسام کے بارے میں فرماتے ہیں الصبر فی اللہ کا معنی ہے کہ یہ اہل حضور کے لیے خاص ہے کہ جو جمال اسماء الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ ان مشاہدات اور تجلیات میں جتنا بھی صبر کرتے ہیں اور دل کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ صبر فی اللہ ہوتا ہے۔ الصبر مع اللہ یعنی جمال ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب وہ مقام مشاہدہ جمال اسماء سے نکلتے ہیں اور مشاہدہ ذات کے مرتبہ تک پہنچتے ہیں تو اس مقام پر جو ان کو تجلی حاصل ہوتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور اپنے نفسوں پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اس مقام کے بعد مقام استحلاق و فنا ہوتا ہے کہ سالک کے لیے کوئی وجود نہیں ہوتا، نہ ہی صبر کے لیے کوئی علیحدہ وجود ہوتا ہے۔ الصبر عن اللہ وہ مشتاقین و محجوبین کا صبر ہے، جب ان کو مملکت کی طرف واپس پلٹایا جاتا ہے تو پھر انہیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ جمال جمیل سے محجوب ہونے کا جو مرتبہ ہوتا ہے یہ بہت ہی سخت ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، چونکہ محبت و عشق جتنا بڑھتا جاتا ہے تو پھر فراق پر صبر کرنا اتنا ہی سخت ہوتا ہے، جیسا کہ امام علی علیہ السلام سے منقول ہے وَحَبْنِي صَبَرْتُ عَلَىٰ عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ۔ ان اصطلاحات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ایسا مقام ہے کہ اس کے لیے یہاں پر ہم تفصیل ذکر نہیں کر سکتے، بلکہ جو لوگ اس وادی میں جاتے ہیں اپنے مربی اور معلم کی رہنمائی میں، سالکین راہ الہی کے صبر کے مقامات و اقسام جو بیان ہوئی ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کل 6 قسمیں ہیں جن کی تعریفیں جناب امام خمینی کے کلام میں ذکر ہو چکی ہیں۔ جہاں تک فصل 4 کا تعلق ہے تو فرماتے ہیں کہ صبر جنود عقل میں سے ہے، پاکیزہ فطرت کے لوازم میں سے ہے، اور اس کے مقابلے میں جزا و فضا کرنا، تحمل نہ کرنا جہالت و نادانی کے لشکروں میں سے ہے، اور پردہ پڑی ہوئی فطرت کے لوازم میں سے ہے۔ فرمایا جان لے انسان فطری طور پر حب کمال و جمال رکھتا ہے، تو جو کچھ اس پر وارد ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے ملائم اور سازگار نہ ہو تو اس کو صبر کا اظہار کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو انسان اپنی فطرت پر باقی ہوگا وہ ہر چیز پر صبر کرے گا اور حوادث میں مضطرب نہیں ہوگا، حب نفس حب دنیا کا شکار نہیں ہوگا۔ فرمایا ان ظلمانی اور تاریک پردوں سے مراد جو حدیث شریف میں بھی وارد ہوئے ہیں وہ دنیا اور نفس کے پردے ہیں، پس انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے کمال مطلق کو چاہتا ہے۔ جب انسان کی طبیعت اور نفس حجابات میں آ جاتا ہے تو پھر اسی مادی چیزوں کو وہ کمال سمجھنے لگتا ہے اور ان کے فقدان سے مضطرب ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ پردے ہٹ جائیں، انسان حقائق کو دیکھنے لگے تو پھر جزا و فضا کرنے کی بجائے صبر سے کام لیتا ہے۔ فصل 5 میں صبر کے بارے میں بعض احادیث کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، کہا جائے گا من انتم، تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں۔ کہا جائے گا علی ما صبرتم، تم نے کس چیز پر صبر کیا؟ وہ کہیں گے نصبر علی طاعت اللہ و نصبر عن معاصی اللہ، ہم طاعت الہی پر صبر کرنے والے ہیں، معصیت سے صبر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سچے ہیں، ان کو جنت میں داخل کرو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے صبر 2 قسم کا ہوتا ہے، صبر عند المعصیہ یہ بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر صبر عند الحرام ہے کہ جب کوئی حرام کام پیش ہو انسان اس کے قریب نہ جائے۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام کو آخری وقت میں وصیت فرمائی کہ میں تمہیں وہ وصیت کرتا ہوں جو میرے والد گرامی نے آخری وقت میں فرمائی تھی، یا بنیا اصبر علی الحق وَإِن كَانَ مُرًّا، حق کے بارے میں صبر کرو اگرچہ کہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اس مطلب کی دیگر بعض روایات کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے
امام صادق علیہ السلام کا فرمان کہ دنیا پر صبر کرو، یہ ایک گھڑی ہے جو گزر جاتی ہے، جو تو گزر گیا وقت اس کا درد یا خوشی نہیں رہتی، جو نہیں آیا اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ جو گھڑی گزر رہی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے، طاعت الہی پر اور معصیت الہی سے بچنے پر۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں جن میں صبر کرنے والے کے درجات بیان کیے گئے ہیں، اور نہج البلاغہ سے بھی اس کے متعلق ناقل کیا ہے۔ اس باب میں روایات بہت زیادہ ہیں۔ اس درس کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے صبر و جزا کے بارے میں گفتگو کا تکملہ ذکر ہوا ہے۔ سالکین راہ الہی کے درجات ذکر ہوئے، صبر کی مدح کی روایات بیان ہوئی ہیں، اور عرفاء کے نزدیک اقسام صبر کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور کچھ روایات کے اندر بھی صبر کی اقسام ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔